اب ایک قصہ جو آپ نے پوچھا نہیں، جو مجھے خود ہی چھیڑنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بیک وقت اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا طلاق ہو جائے گی یا پھر طلاق ہوگی ہی نہیں، یا پھر کیا ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ دین کے خلاف ہے، حرام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو کوڑے لگا کے اس کی پیٹھ زخمی کرتے تھے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ طلاق و مرتان، کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے، سنت سے آپ کو پتا چل گیا کہ کس وقت کس حالت میں طلاق دی جائے گی. لیکن جب لوگ کسی بھی حق کو مس یوز کرتے ہیں یا کسی بھی اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کی تھوڑی سی اس پر تحقیق یا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو پہلی بات یہ کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق بولنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ طلاق مرتان، تو یہ نہیں کہا گیا طلاق طلقتان. طلقتان کا کیا مطلب ہے؟ 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں. اب اگر یہ کہا بھی جائے کہ ایک وقت میں 2 طلاقیں تو پھر 2 دفعہ بولے نا، 3 بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 3 شاید اس لیے بولتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب بسانا نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دی ہوئی 3 ہوتی تو پھر یہ ساری آیات اور یہ سارا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا اور یہ ساری حکمت کہ کیوں وقفے وقفے سے اور کیوں عدت کے 3 مہینے اور کیوں رجوع کی اجازت اور رخصت، یہ سب تو پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی تو ضرورت ہی نہیں. پھر اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اگر ایک ہی جھٹکے میں عورت کو، آپ دیکھیے کہ مرغی کو بھی ذبح کرنا ہو نا تو ایک جھٹکے سے ذبح کرنا منع ہے. تو کہا یہ کہ زندگی بھر کے تعلق کو ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے 3 دفعہ کہہ کے تو ہمیشہ کے لیے گھر الگ کر لیا جائے، یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورت ہے. اب یہ بات پھر کہاں سے آئی کہ جو چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو گئیں؟ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں مسلم میں روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں 2 سال تک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دی گئی تھی لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جو خلاف سنت ہے، لہذا آئندہ ہم بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کر دیں گے. تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اب اس شخص کی بھی جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ بولتا تھا اس کو 3 ہی شمار کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا اور لوگوں نے اس پر ریئیکٹ نہیں کیا. تو وہ اس وجہ سے تھا کہ یعنی اس رجحان کو روکنا مقصود تھا کہ لوگ ڈریں اور لوگ آئندہ یہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں. لیکن یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بنائے جانے کے لیے. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے بالکل الگ کرنے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو پھر وہ واقع بھی ہو جائے گی، یعنی اس میں پھر شوہر کی نیت کا دخل ہوگا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو ایک شمار کیا جاتا تھا، اس لیے اگر کوئی ایک دفعہ میں 3 کیا 1000 دفعہ بھی بولے تو 1 طلاق شمار ہوگی، کیونکہ وہ ایک بار ہے. طلاق مرتان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بار. اور مرتان 2 بار، 2 دفعہ لفظ بولنا نہیں بلکہ 2 الگ الگ مواقع پر دینا اور پھر بائن کے لیے تیسرے الگ موقع پر طلاق دینا. اور جیسے کہ سورۃ الطلاق میں تھا کہ طلقوہن لعدتہن، اور اگر ایک ہی دفعہ میں طلاق بائن ہو جائے تو وہ عدت کا تو پھر کانسیپٹ جس میں رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا حق تو مرد کے پاس رہا ہی نہیں اور سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں رہا. اور خاندانی نظام جو ہے وہ اتنی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان ایک ہی جھٹکے سے ختم کر دے اور بچوں کا مستقبل اور سب چیزیں داؤ پہ لگا دے. اور پھر لوگوں نے اس کا حل کیا تلاش کیا؟ اس خرابی کے بعد ایک اور خرابی شروع ہوئی کہ حلالہ کرانا شروع کر دیا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر
پہلا صدمہ طلاق کا اور دوسرا صدمہ ایک اور اجنبی شخص کے پاس جا کے رہنے کا اور پھر اس سے دوبارہ طلاق لینے کا اور پھر واپس اس گھر اس کے ساتھ، تو یہ کس قدر ذہنی اور عملی پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی مسائل میں سے ہے، اور اس میں جو قرآن کا طریقہ ہے، جو سنت کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو کس طرح مس یوز کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے. یہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی یہ نیت رکھ کے دیتا ہے تو پھر اس مرد ہی کے اوپر ہے کہ اس نے کیا سوچ کے دیا تھا، ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کا یا غصے میں محض ایسا کیا اور ایک ہی مراد اس کی تھی دینا. تو پھر چونکہ یہ قانونی معاملہ ہے پھر یہ کسی قاضی کے سامنے جائے گا، اس لیے اس حکم کو پڑھ کر آپ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوئے. یعنی ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو مفتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا کہ آپ اٹھ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر یہ سوچتی ہوں، یعنی احادیث تو جتنی تقریباً تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جو میجورٹی تھی، شاید کوئی اکا دکا مس ہوئی، لیکن لوگوں کی جو رائے اور بحث ہے وہ کافی طویل ہے اس معاملے میں. ذاتی طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین جو ہے وہ بہت واضح اور کلیئر دین ہے. آیات پورا مقصد بتا رہی کہ طلاق کا پروسیجر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح طور پہ پتہ چلتا ہے. اگر اس طریقے کو فالو کیا جائے حضرت عمر کی سنت کو چھوڑ کر، تو اسی میں بھلائی، اسی میں وہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ جو رخصت رکھی گئی اور جس طرح اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام کو بنانے میں سنجیدگی، وہ اسی طریقے اور پروسیجر پہ پوری ہوتی. تو اس میں آپ مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مزید اس معاملے میں جاننا چاہتے ہیں. اس میں مزید اتنی ڈیٹیل میں جانے کی دو لوگوں کو ضرورت ہو سکتی. نمبر ایک، جس کو خدا نخواستہ ایسے کسی معاملے سے واسطہ پیش آئے. نمبر دو، جو مفتی یا قاضی بننا چاہے. تو اس نے خدا کو جواب دینا ہے، لہذا پورے شرع صدر کے لیے ساری بات کو پڑھے. لیکن عامت الناس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا کہ اصل چیز ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے اس معاملے میں. اب دیکھیے کہ تقریباً 7 اسلامی ملک ہیں جس میں یہ قانون باقاعدہ نافذ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو اس کی طلاق جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی، اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا. میں آپ کو ملکوں کے نام بھی بتا دیتی ہوں. 7 اسلامی ممالک جن میں مصر، سوڈان، اردن، مراکش، عراق، شام اور پاکستان شامل ہیں. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کرنے کا قانون نافذ ہے، یعنی قانون موجود ہے. بعض اہل علم کے نزدیک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو کیا شمار کیا گیا؟ ایک شمار کیا گیا. آپ کے مقابلے میں حضرت عمر کا اجتہاد ایک وقتی ضرورت تو پوری کرتا ہے مگر آپ کے قانون کی جگہ نہیں لے سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام مسلم کی صحیح روایت میں وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی 2 سالوں میں یہی قانون نافذ تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے اجتہاد کے بعد بھی کبھی امت کا اس پہ اتفاق نہیں ہوا کہ ہاں ایک ہی وقت میں 3 بولنے سے 3 ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یہ جو حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کیا تھا وہ لوگوں کو ایک خرابی سے روکنے کے لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بطور سزا تم پر نافذ ہو جائے گا. لیکن وہ ایک وقتی ضرورت تھی، وہ ایک مستقل قرآنی حکم اور ایک سنت کی جگہ نہیں لے سکتی. بہرحال باقی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں طرح کے دلائل کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، جو چیز کلک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ نمبر 1 اسلام میں جو مقصد ہے شادی کا
اس کے قریب تر کیا بات ہے، عورت کے حقوق کی ادائیگی یا ایک گھر کو بچانے کے لیے کیا چیز درست ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ خود قرآن اور سنت کا طریقہ کیا ہے.